السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارادۃ ای من الصفات الذاتیۃ، یہاں سے ارادے کا بیان فرماتے ہیں جو صفات ذاتیہ سے ہے۔ فرماتے ہیں ارادہ یہ صفات ذاتیہ میں سے ہے، وہی کالمشیۃ، اور ارادہ یہ مشیت کی مثل ہے، یعنی ارادہ اور مشیت دونوں ایک ہیں۔ فرماتے ہیں صفۃ تخصص احد طرفی الشیء من الفعل والترک۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قدرت کی نسبت تمام ممکنات کی طرف برابر ہوتی ہے۔ جب برابر ہوتی ہے تو اب یعنی وہ ممکن وجود میں آئے یا نہ آئے تو اس کے وجود اور عدم کی طرف نسبت جو ہے برابر ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کا ارادہ متعلق ہو گیا کسی چیز کے وقوع سے تو اب وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں صفتن، تو ارادہ یہ ایسی صفت ہے جو کسی چیز کے دو طرف یعنی فعل اور ترک، دو طرف تو ہیں یعنی فعل کا مطلب وجود میں لانا اور ترک چھوڑ دینا، تو کسی چیز کے دو طرف یعنی جانب فعل اور جانب ترک میں سے ایک کو خاص کر دیتی ہے وقوع کے ساتھ کسی ایک وقت میں، مع استواء نسبت القدرت الی جمیع الممکنات، باوجود یہ کہ قدرت کی نسبت تمام ممکنات کے ساتھ برابر ہے۔ تو یہ ارادے کی تعریف ہوئی۔ فرماتے وفی ما ذکر، اور اس میں جو ذکر کیا گیا یعنی جو ارادے کی تعریف ذکر کی گئی کہ ارادے کا مطلب ہوتا ہے کہ شے کے دو طرف میں سے ایک کی تخصیص بالوقوع ہو جاتی ہے، تو اس ارادے کی تعریف میں تنبیہ للرد علی من زعم ان المشیۃ قدیمۃ والارادۃ حادثۃ، تو ان لوگوں کے رد پر تنبیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یعنی مشیت تو قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو جنہوں نے یہ فرق کیا ہے تو ان کا رد ہو گیا، ایسا نہیں ہے بلکہ ارادہ اور مشیت دونوں ایک ہیں۔ وعلى من زعم ان معنى ارادۃ اللہ فعلہ انہ لیس بمکرہ ولا ساہن ولا مغلوب، اور ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فعل کا ارادہ فرمایا تو اللہ کے اپنے فعل کا ارادہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکرہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، اور نہ وہ سہو کرنے والا ہے اور نہ وہ مغلوب ہے۔ معنی ارادتہ فعل غیرہ، اور اللہ رب العزت کے دوسرے کے فعل کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ دوسرے کے فعل کا ارادہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ امر بھی، کہ اللہ نے اسے اس کام کا حکم دیا ہے، تو جن لوگوں نے ارادے کا یہ معنی بتایا ان لوگوں کا رد ہو گیا، کیونکہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ تو صفت مستقلہ ہے۔ فرماتے فَإِنَّهُ تَعَالَى مُرِيدٌ بِإِرَادَتِهِ الْقَدِيمَةِ، تو اللہ رب العزت اپنے ارادہ قدیمہ سے ارادہ فرمانے والا ہے ان چیزوں کا کہ جو ہو چکی، وما یکون، اور ان تمام معاملات کا کہ جو آئندہ میں ہوں گے۔ فرماتے ہیں فلا یکون فی الدنیا ولا فی الاخرى، تو دنیا و آخرت میں کوئی چھوٹی بڑی یا کم یا زیادہ یا خیر و شر والی یا نفع نقصان والی یا میٹھی یا کڑوی یا ایمان و کفر والی یا معرفت اور عدم معرفت والی یا کامیابی اور ناکامی یا زیادتی کمی یا طاعت ہو یا نافرمانی، تو یہ جو بھی چیز ہوتی ہیں الا بارادتی ہی، یہ اللہ کے ارادے سے ہوتی ہیں، وہ وفق حکمت ہی، اور اللہ رب العزت کی حکمت کی اللہ کی حکمت کے موافق ہوتی ہیں، وہ طبق تقدیر ہی، اور اللہ رب العزت کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہیں، وہ قضائہ فی خلیقتہ ہی، اور اللہ رب العزت کے اپنی مخلوق کے متعلق فیصلہ کرنے سے ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں فما شاء اللہ کان ومن لم یشاء لم یکن، تو جس چیز کو اللہ نے چاہا تو وہ ہو گئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہیں ہوئی۔ تو اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ هو الفعال لما یرید، اللہ جو ارادہ فرماتا ہے تو اس کو وہ کرنے والا ہے، کما یرید، جیسے کہ وہ ارادہ فرماتا ہے، تو جیسے وہ ارادہ فرماتا ہے تو لا راد لما ارادہ، اس کے ارادے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، ولا معقب لما حکم فی العباد، اور بندوں کے متعلق جو اس نے حکم فرمایا اس حکم کو موڑنے والا کوئی نہیں ہے، ولا محربا عن معصیتہ الا بارادتہ و معونتہ، اور اللہ کی ارادہ اور مدد کے بغیر
اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بھاگنے والا بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا مکسب لعبد فی طاعتہ الا بتوفیقہ و مشیئتہ، اور نہ ہی کوئی کسی بندے کے لیے فی طاعتہ یعنی بھلائی کا کام کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق و مشیت سے، فلا حول ولا قوت الا باللہ، تو کوئی طاقت و قوت نہیں ہے مگر اللہ کے ذریعے، ولا منجا ولا ملجا منہ الا الیہ، اور کوئی نجات کی راہ نہیں ہے اور نہ کوئی جائے ٹھکانہ ہے منہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے الا الیہ مگر اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ ٹھکانہ ہے اور اسی کی طرف نجات ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ عَلَىٰ أَن يُحَرِّكُوا فِي الْعَالَمِ ذَرَّةً، اور اگر ساری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ عالم میں کسی ایک ذرے کو ہلا دیں، او یسکنوها مرتن بدون ارادتہ، یا اللہ کے ارادے کے بغیر کسی ذرے کو روک دیں، ساکن کر دیں، تو لما قدر والا ذالک، تو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، بل ولا ارادو خلاف ما ہنالک، یعنی قدرت تو دور کی بات بلکہ وہ اس کے خلاف ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ ما ہنالک یعنی جو اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، تو یہاں یعنی عالم میں اللہ کے ارادے کے خلاف ارادہ نہیں کر سکتے، کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ فہو سبحانہ لم یزل موصوفا بارادتہ، تو اب اللہ رب العزت اپنے ارادے کے ساتھ موصوف ہے، یعنی ارادہ اس کی صفت ازلیہ ہے، مریدم فی الازل وجود الاشیاء، اور اللہ رب العزت ازل سے ہی تمام اشیاء کے وجود کا ارادہ فرمانے والا ہے، ان کے ان اوقات میں قدرہا، کہ جو اوقات اس نے مقدر کر دیے ہیں، جو متعین کر دیے ہیں، انہی میں جو ہے وہ وجود کا ارادہ فرمانے والا ہے، تو فوجدت فیہا، تو وہ انہی اوقات میں وجود میں آئیں گی، کما علمہا و ارادہا و قدرہا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان اوقات میں موجود ہونے کا اللہ کو علم ہے اور اس کا ارادہ ہے اور اس نے مقدر فرمایا ہے، تو انہی اوقات میں وہ وجود میں آئیں گی، من غیر تقدم ولا تأخر، تو نہ تو یعنی کچھ بھی تقدم ہو سکتا ہے، نہ تأخر ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ بدلاؤ ہو سکتا ہے، وہذا، اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کی مشیت بالکل ختم ہو گئی، بلکہ اللہ کی ارادہ اور مشیت کے مقابلے میں بندے کی مشیت بھی رہتی ہے، وہذا لا ینافی ان یکون للعبد مشیت، اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ بندے کے لیے مشیت نہ ہو، کیونکہ بندے کے لیے بھی اختیار ہے، لیکن بندے کا اختیار اور مشیت وہ اللہ کے اختیار اور مشیت کے بعد ہے۔ لقولہ اعملوا ما شئتم، جیسا کہ یعنی اللہ کا یہ فرمان ہے اعملوا، تم کرو جو چاہو۔ فرماتے ہیں ثم من الدلیل علی صفت الارادۃ والمشیۃ، پھر اللہ کے ارادے اور مشیت یعنی پر دلیل یا اللہ کا فرمان ہے یفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وفی آیت اخری، اور ایک دوسری آیت میں ہے ان اللہ یحکم ما یرید، خدا جو ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس کا حکم دے دیتا ہے۔ اب ارادہ اور مشیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں ہاں اگر بندے کے حق میں ہوں تو بندے کے حق میں دونوں الگ ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہی والمشیۃ واحدۃ، ارادہ اور مشیت دونوں ایک ہیں ہمارے نزدیک، فی حق اللہ تعالی، یعنی اللہ رب العزت کے حق میں، اما فی جانب العباد، رہا بندوں کے حق میں، فیفترقان، تو یہ دونوں الگ ہیں۔ کیسا الگ ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ارادے کے طور پر کہتا کہ اردو طلاق کی، میں نے تیری طلاق کا ارادہ کیا، تب تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے کہہ دیا میں نے تیری طلاق کو چاہا، تب طلاق ہو جائے گی۔ اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں فلو قال رجل لامرأته، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اردو طلاق کی، کہ میں نے تیری طلاق کا ارادہ کیا ہے، تو لا تطلق، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ولو قال لها شئت طلاق کی، اور اگر عورت سے یہ کہا کہ میں نے تیری طلاق کو چاہا، یقع بہ، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟
فرماتے ہیں لأن الارادۃ مشتقۃ من الرود وهو الطلب، اس لیے کہ ارادہ وہ رود سے مشتق ہے، اور رود کا معنی آتا ہے طلب کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا میں تیری طلاق کو طلب کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، تو یہ تو مطالبہ ہوا، اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ والمشیۃ عبارۃ عن الایجاد، اور مشیت جو ہے وہ ایجاد کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے فکأنہ قال، تو گویا کہ اس نے یہ کہا ہے شئت طلاقکی کا مطلب اوجدت طلاقکی، کہ میں نے تیری طلاق کو موجود کر دیا، تو اس کا مطلب طلاق کو وجود دے دیا، یعنی طلاق دے دی۔ وبہ یقع الطلاق، اور اس سے تو طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے کہ فقہا نے ذکر کیا۔ وقال القونوی فیہ نظر، اب امام قونوی نے یہ فرمایا کہ اس میں نظر ہے، یعنی یہ کہنا کہ مشیت سے طلاق ہو جائے گی اور ارادے سے نہیں، تو اس میں نظر ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو لما احتیج الی النیت، تو پھر تو نیت کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ایسے موقع پر نیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ نیت طلاق کی تھی یا نہیں، یہ امام قونوی کا کہنا ہے۔ والحاصل ان المشیۃ عبارۃ عن الارادۃ التامۃ التي لا يتخلف عنها الفعل، اب خلاصہ یہ ہے کہ مشیت وہ اس ارادہ تامہ کا نام ہے کہ جس سے فعل جدا نہیں ہوتا، ہاں یعنی فعل وجود میں آتا ہے۔ والارادۃ تطلق علی التامۃ وعلی غیر التامۃ، اور ارادہ یہ ارادہ تام پر بھی بولا جاتا ہے اور غیر تام پر بھی، تو اللہ کے حق میں تو ارادہ تام مراد ہوگا اور بندوں کے حق میں غیر تام۔ فرماتے ہیں فل اولا ہی المرادۃ فی جانب اللہ تعالی، تو ارادہ جو تامہ والا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے اللہ کے حق میں، اور دوسرا والا وہ بندوں کے حق میں مراد ہوتا ہے۔ وفیہ نظر، ہاں فرماتے ہیں اور اس میں بھی نظر ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا مشیت کا معنی یہ ہے کہ ارادہ تامہ جس سے فعل جدا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حق میں مراد ہے، اور بندوں کے حق میں دوسرا والا مراد ہے کہ ارادہ تامہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور غیر تامہ بھی۔ تو یہ ہے کہ اگر مشیت والا مراد ہو تو پھر اللہ کی صفت مشیت ذکر کرنا چاہیے تھی، نہ کہ ارادہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ارادہ ذکر کیا گیا۔ وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے، فإنہ علی ھذا، اس لیے کہ اس بنیاد پر تو مناسب یہ تھا کہ ان یذکر المشیۃ فی الصفات، کہ صفات ذاتیہ میں مشیت کو ذکر کیا تھا نہ کہ ارادہ کو، حالانکہ ارادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب، اعتراض یہ ہے کہ فرعون اور ابو جہل سے ایمان کا مطالبہ فرمایا اللہ رب العزت نے امر کے ساتھ کہ ایمان لاؤ، تو ان کی طرف سے پھر بھی ایمان نہیں پایا گیا، تو اگر ارادہ اور مشیت دونوں ایک ہیں تو مشیت کا مطلب تو یہ ہے کہ ارادہ تامہ جس سے فعل جدا نہیں ہوتا، پھر یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو اب جواب یہ ہے کہ یعنی طلب کی دو صورتیں ہیں، ایک طلب یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بندے کو اختیار ہوتا ہے، مکلف کو اختیار ہوتا ہے، تو اسے تو امر کہا جاتا ہے، اور ایک طلب ایسی ہے کہ اس میں مکلف کو اختیار نہیں ہوتا، اسے ارادہ اور مشیت وہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جہاں پر فعل جدا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب فرعون اور ابو جہل وغیرہ سے ایمان کا مطالبہ امر کے ساتھ فرمایا ہے، اس کا مطلب انہیں اختیار بھی تھا، تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ ایمان وجود میں آ بھی جائے۔ فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ ان اللہ تعالی طلب الایمان من فرعون و ابی جہل و امثالہما، کہ اللہ رب العزت نے ایمان کا مطالبہ فرمایا فرعون، ابو جہل اور ان جیسے لوگوں سے امر کے ساتھ مطالبہ فرمایا، ولم یوجد منہم الایمان، اور ان کی طرف سے ایمان نہیں پایا گیا، تو فلو کانت الارادۃ والمشیۃ واحدۃ، تو اگر ارادہ و مشیت ایک چیز ہیں جیسے کہ تم نے گمان کیا ہے، تو لوجد ذلک منہم، تو ان کی طرف سے ضرور ایمان پایا جاتا، لأن المشیۃ ہی الایجاد، اس لیے کہ مشیت نام ہے ایجاد کا، تو اس کا مطلب پھر ایمان موجود کیوں نہیں ہوا؟ قلنا، ہم جواب دیں گے الطلب من اللہ تعالی علی نوعین، کہ اللہ کی طرف سے طلب کی دو نوع ہیں، ایک تو طلب من المکلف علی وجہ الاختیار، یعنی ایک تو یہ ہے کہ مکلف کی طرف سے مطالبہ اختیار کے طور پر ہو، کہ مکلف کو اختیار بھی ہے، اور اس طلب کو امر کہا جاتا ہے، ولا یلزم منہ الوجود، اور اس سے وجود لازم نہیں ہے کہ یعنی وہ چیز وجود میں بھی آ جائے، کیوں؟ کیونکہ مکلف کا اختیار بھی لگا ہوا نا، لتعلقہ باختیار المکلف، ہاں اس طلب کے مکلف کے اختیار سے متعلق ہونے کی وجہ سے۔
و طلب لا تعلق له باختیار المکلف، اور ایک مطالبہ وہ ہے کہ جس کا تعلق مکلف کے اختیار سے بالکل نہیں ہے، وهو المسمى بالمشیۃ والارادۃ، اور اس کو مشیت و ارادہ کہا جاتا ہے، ہاں، والوجود من لوازمہما، اور وجود ان دونوں کا لوازم سے ہے، یعنی انہیں مشیت و ارادہ کہا جاتا ہے، اور پہلے والے کو صرف امر کہا جاتا ہے۔ تو اذ لو لم یکن یلزم العجز، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ چیز وجود میں نہ آئے تو عجز لازم آ جائے گا، اور اللہ رب العزت عجز سے پاک ہے، بخلاف العباد، برخلاف بندوں کے، کہ اگر بندوں کی طرف سے عجز لازم آ جائے تو یہ کوئی جو ہے نقص نہیں ہے، کیونکہ بندے تو خود عاجز ہیں۔ فرماتے ہیں ثم الحکمت سواء کانت بمعنی العلم او احکام العملی۔ شرح عقائد میں علامہ تفتزانی فرماتے ہیں افعال العباد كلها بارادته ومشیته وحکمه وقضائه وتقدیره، تو اللہ کے ارادے اور مشیت کی بات ہو گئی، تو وحکمه، تو حکم کا مطلب یہ ہے کہ لا يبعد ان يكون ذلك اشارۃ الی صفت التکوینی، یعنی حکم سے مراد جو ہے وہ صفت تکوین کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ کی حکمت بھی اسی معنی میں ہے کہ حکمت بھی کہتے ہیں کہ یعنی مصلحت اور خوب مضبوطی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا۔ فرماتے ہیں ثم الحکمت سواء کانت بمعنی العلم او احکام العملی، کہ پھر حکمت چاہے علم کے معنی میں ہو، کہ حکمت کا معنی یہ لیا جائے کہ یعنی کسی کام کو مضبوطی سے پیدا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے جان لیا ہے، تو چاہے یہ علم کے معنی میں ہو او احکام العملی، یا کسی کام کو مضبوط کرنے کے معنی میں ہو، ہمارے نزدیک دونوں اعتبار سے فرماتے ہیں صفت ازلیۃ عندنا، یہ صفت ازلیہ ہے، خلاف للاشعری، امام اشعری کے برخلاف، حیث قالا، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ ان ارید بہ العلم، کہ اگر حکمت سے مراد علم لیا جائے فہی ازلیۃ، تب تو یہ صفت ازلیہ ہے، اس لیے کہ علم صفت ازلیہ ہے، وان ارید بہ الفعل فلا، اور اگر حکمت سے مراد صفت فعل لیا جائے، یعنی عمل کو مضبوط کرنا، جو حکمت کا معنی ہے، اگر یہ مراد لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو صفت تکوین ہوگا، جو علامہ تفتزانی نے بھی کہہ دیا ہے کہ یعنی حکم سے مراد، حکمت سے مراد وہ صفت تکوین کی طرف اشارہ، تو فرماتے فلا، تب یہ ازلیہ نہیں ہوگا امام اشعری کے نزدیک، اذ التکوین حادث عندہ، کیونکہ تکوین امام اشعری کے نزدیک حادث ہے۔ وقال القونبی القدر هو العلم المفقود، اب امام قونبی نے یہ فرمایا ہے کہ قدر وہ علم مفقود ہے، یعنی وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ علم ہے۔ ایک ہوتا ہے علم موجود، کہ جیسے حقائق کا علم ہے کہ آسمان ہے، زمین ہے، یہ انسان ہے، یہ گھوڑا، جو حقائق ہیں ان کا علم موجود ہے، اور قیامت ہے یا اللہ کی قضاء و قدر ہے، تو ان کا علم جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے ہمیں ان کا علم نہیں ہے، یہ پوشیدہ ہے، تو انہیں علم مفقود کہا جاتا ہے۔ تو امام قونبی نے فرمایا کہ رہا تقدیر، تو تقدیر وہ علم مفقود ہے۔ تو علم مفقود کے سلسلے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ قیامت اس وقت آئے گی، یعنی اعلیٰ طریق تحدید اگر یہ وہ دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے علم مفقود کی طلب سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ جو کرتا ہے، وہم یسألون، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں ثم اختلفت
عبارات اصحابنا رحمہم اللہ فی ہذہ المسألۃ، پھر ہمارے اصحاب کی عبارتیں مختلف ہیں اس مسئلے میں کہ اللہ کے ارادے کا تعلق وہ کیسے ہوگا، اجمالاً کہیں گے یا تفصیلاً؟ تو فرماتے ہیں قال بعضهم، بعض نے یہ کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان جمیع الموجودات والافعال مراد اللہ تعالی، کہ ہم یہ کہیں گے کہ تمام موجودات اور تمام افعال وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں، ارادہ الہیہ کا تعلق ان سے ہوتا ہے۔ ولا نقول علی التفصیل، اور ہم تفصیلی طور پر یہ نہیں کہیں گے کہ ان القبائح والشرور والمعاصی من اللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمام قبیح اور بری چیزیں اور یعنی تمام گناہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ کما نقول علی الاجمال، جیسے کہ ہم اجمالی طور پر یہ کہتے ہیں کہ انہ خالق لجمیع الموجودات، کہ اللہ رب العزت تمام موجودات کا خالق ہے۔ ولا نقول علی التفصیل، اور ہم تفصیلی طور پر یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہ خالق الجیف والقاذورات، کہ اللہ رب العزت بری چیزوں اور گندگیوں کا خالق ہے، ہم تفصیلی طور پر یہ نہیں کہتے ہیں۔ جیسے وہ خالق خنزیر ہے، خالق کلاب ہے، اس طریقے سے یعنی بری چیزوں کے خلق کی نسبت اس کی طرف نہیں کرتے ہیں، بلکہ اجمالی طور پر کہتے ہیں ہم کہ تمام موجودات کا خالق وہ ہے، ایسے ہی ارادے کا معاملہ ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نقول علی التفصیل ولکن مقرونا بقرینۃ تلیق بہ، کہ ہم تفصیلی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایسے قرینے کے ساتھ ملا کر کہیں گے کہ جو قرینہ شان الہی کے لائق ہو، ہاں یعنی اللہ کی شان کے وہ لائق ہو۔ فنقول انہ اراد الکفر من الکافر، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے کافر کی طرف سے کفر کا ارادہ فرمایا ہے، کسبا لہ شرن، کہ اس کے لیے یہ برا کسب ہے، قبیح اور شر کسب ہے، منہی عنہ، اور اس سے اسے یعنی روکا گیا ہے۔ لیکن کافر سے کفر کا ارادہ وہ اللہ نے فرمایا، تو اب ہم یہ بھی کہیں گے کسب لہ، کما اراد الایمان من المومن کسب لہ خیرا حسنا معمورا بہ، تو جیسے کہ اللہ رب العزت نے مومن سے ایمان کا ارادہ فرمایا ہے کہ جو اس کے لیے خیر اور اچھا کسب ہے اور اسے اس کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم اس طریقے سے کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے کفر کا ارادہ فرمایا ہے، لیکن ہم قرینے کے ساتھ کہیں گے جو اللہ کی شان کے لائق ہے کہ کسب جو ہے وہ بندے نے کیا ہے۔ فَهُوَ اختیار الماتریدی وَبِهِ قال الاشعری، تو یہی امام ابو منصور ماتریدی کا اختیار کردہ ہے اور اسی کا قول امام اشعری نے کیا ہے۔ ہذا ای خود ہذا، یعنی اس کو جو ہے مضبوطی سے یاد رکھو۔ والمحققون من اہل السنت یقولون الارادۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، اور محققین اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ ارادہ کتاب اللہ میں وہ دو طرح کا ہے۔ الاولی ارادۃ قدریۃ کونیۃ خلقیۃ، کہ ایک ارادہ قدری کونی ہے، یعنی کہ یہ وہ ارادہ ہے کہ جو یعنی ارادہ قدریہ کہا جاتا ہے، اور یہ کونیہ ہے، مطلب یہ ہونے والا ہے اور مخلوقی ہے، یہ وہی المشیت، اور یہ ارادہ وہی مشیت ہے کہ جو تمام حوادث کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ جس کو اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور اللہ رب العزت جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اب اس کا سینہ گھٹا ہوا اور تنگ جو ہے کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان پر بمشقت چل رہا ہے۔ تو یہ وہ ارادہ ہوا کہ جو تمام حوادث کو شامل ہے۔ اب اس میں یہ
ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا بھی شامل ہو۔ اور دوسرا جو ارادہ ہوگا تو اسی کو امر کہتے ہیں، امر اسی ارادے کو مستلزم ہے، اور یہ دوسرا والا اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَالثَّانِيَةُ، اور دوسرا ارادہ ارادۃ دینیۃ امریۃ شرعیۃ، تو یہ وہ ارادہ دینیہ ہے جو یعنی امریہ ہے اور شرعیہ ہے۔ وہی المتضمنۃ للمحبۃ والرضا، جو اللہ رب العزت کے محبت اور اس کے راضی ہونے کو متضمن ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ تو یہاں پر یہ اللہ کی رضا کو بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں وہ امثال ذالک، اور اس جیسی جو آیتیں ہیں، والامر یستلزم الارادۃ الثانیۃ، تو جو اللہ رب العزت جس کا حکم دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، تو وہ دوسرے ارادے کو مستلزم ہے، دون الاولی، پہلے والے ارادے کو مستلزم نہیں ہے۔ تو ارادہ دو طرح کا ہوا، ایک ارادہ قدریہ کہ جو رضا کو شامل نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر مشتمل نہیں ہوتا، اور دوسرا ارادہ دینیہ ہے اور شرعیہ ہے جو ارادہ الہی کو متضمن ہوتا ہے۔ فالامام الاعظم رحمہ اللہ ذکر هذه السبعۃ من الصفات الذاتیہ، تو امام اعظم نے ان ساتوں کو صفات ذاتیہ سے ذکر فرمایا ہے۔ ومنها، اور صفات ذاتیہ میں سے ایک الاحدیۃ فی الذات، تو احدیت فی الذات بھی ہے، والواحدیۃ فی الصفات، اور صفات میں ایک ہونا اللہ رب العزت کا، والصمدیۃ، اور اللہ رب العزت کی صفت صمدیت، صمدیت کا مطلب المستغنیۃ عن الممکنات، یعنی اللہ رب العزت تمام ممکنات سے بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہونا۔ والعظمت والکبریاء، اور عظمت اور صفت کبریائی یہ بھی اللہ رب العزت کی صفت ذاتی ہے۔ علی ما ورد فی الاسماء والصفات، جیسا کہ اسماء اور صفات میں یہ آیا ہے۔ قال البیضاوی العظم نقیص الحقیر، قاضی بیضاوی یہ فرماتے ہیں کہ عظیم، العظیم، کہ عظیم جو ہے وہ حقیر کی نقیض ہے، والکبیر نقیض الصغیر، اور کبیر جو ہے وہ صغیر کی نقیض ہے۔ تو قاضی بیضاوی نے صفت عظمت اور صفت کبریائی میں جو ہے یہ بتایا ہے کہ دونوں الگ ہیں۔ اقول، ملا علی قاری یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں والعلی نقیض الدنی، کہ علی جو ہے صفت علو، یہ صفت دنی کی نقیض ہے، کیونکہ بلند ہونا اور پست ہونا کا برعکس ہے۔ فرماتے ہیں فہذہ الفاظ متقاربۃ المعنی فی الاسماء الحسنی، تو یہ تمام الفاظ اسماء حسنہ میں ایک دوسرے کے قریب المعنی ہیں، یعنی ان تمام کا معنی قریب قریب ہے۔ جیسے عظیم کا معنی بھی وہی ہے جو کبیر ہو، بڑے کے معنی میں ہے، اور صمدیت بے نیاز ہونا، تو جو بے نیاز ہوگا تو وہ تنہا ہوگا، ذات میں بھی تنہا ہوگا، صفات میں بھی تنہا ہوگا۔ تو یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ اسماء حسنہ میں ایک دوسرے کے معنی کے قریب ہیں۔ فرماتے ہیں والقول بانہا الفاظ مترادفۃ، اور یہ قول کرنا کہ یہ تمام الفاظ مترادفہ ہیں، تو الفاظ مترادفہ کا قول کرنا یہ صدر عن احوال متکاسفۃ، تو یہ مختلف احوال کے بارے میں صادر ہوا ہے یہ قول، کہ کہیں پر جو ہے وہ کبریا فرمایا اور کہیں عظمت فرمایا، تو مختلف حالات کے بارے میں جو ہے قول یہ صادر ہوا ہے، اس لیے الفاظ مترادفہ کہہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں فقد قال حجۃ الاسلام ینبغی ان نعتقد تفاوتا بین معنی اللفظین فانہ یصعب علینا وجہ الفرق بین معنیہما فی حق اللہ تعالی۔ تو امام حجۃ الاسلام نے یہ فرمایا ہے کہ مناسب ہے کہ ہم جو ہے عقیدہ رکھیں، دونوں لفظوں کے درمیان فرق کا عقیدہ رکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں کوئی جو ہے ترادف نہیں ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں ترادف ہے۔
الفاظ مترادفہ ہیں، بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ دونوں لفظوں کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ فَإِنَّهُ يَصْعَبُ عَلَيْنَا، لیکن ہم پر جو ہے وہ اللہ کے حق میں دونوں معنوں میں فرق کی وجہ وہ ہم پر دشوار ہے، یعنی ہم جان نہیں پاتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ وَلَكِنَّ مَعَ ذَلِكَ لَا نَشُكُّ فِي أَصْلِ الْإِفْتِرَاقِ، لیکن ہم اس کے باوجود اصل فرق میں شک نہیں کرتے ہیں، یعنی اصل کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق ہے، اگرچہ معنی ہی کے اعتبار سے ہو۔ وَلِذَلِكَ قَالَ اللّٰہ تعالیٰ، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت جو میرا ازار ہے۔ تو فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا يَدُلُّ عَلَى التَّفَاوُتِ، تو اللہ رب العزت نے دونوں کو الگ ذکر فرمایا کہ جو تفاوت پر دلالت کرتا ہے۔ فَإِنَّ كُلًّا مِنَ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ زِينَةٌ لِلْإِنسَانِ، اس لیے کہ چادر اور ازار میں سے ہر ایک وہ انسان کے لیے زینت ہے، لیکن الرداء اشرف من الازار، لیکن ردا جو چادر ہے جو اوپر پہنی جاتی ہے یہ ازار سے زیادہ اشرف ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے دونوں کو الگ فرمایا تو دونوں میں فرق ہے، تو اصل فرق میں ہم شک نہیں کرتے۔ وَلِذَا جُعِلَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ لفظ اللہ اکبر، اس لیے اللہ اکبر کے لفظ کو مفتاح صلاۃ بنایا گیا ہے۔ ہاں، اللہ اعظم کو جو ہے مفتاح صلاۃ نہیں بنایا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو کبریائی ہے، جو چادر کبریائی کو چادر فرمایا تو پتہ چلا کبریائی جو ہے وہ اشرف ہے عظمت سے، یعنی عظمت کے۔ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ مِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَالصُّبُوتِيَّةِ، تو یہ 7 ہی صفات ذاتیہ ثبوتیہ ہیں۔ وَاخْتَلَفَ فِي الْبَقَاءِ أَنَّهُ مِنَ الصِّفَاتِ الثُّبُوتِيَّةِ أَوْ مِنَ النُّعُوتِ السَّلْبِيَّةِ، فرماتے ہیں اب جو بقا ہے، بقا کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صفات ثبوتیہ سے ہے یا صفات سلبیہ سے ہے۔ تو بعض حضرات نے تو اسے صفات ثبوتیہ میں سے مانا ہے، فرماتے ہیں فبنا علی الاول بعضهم، تو بعض نے پہلے پر بنا رکھی ہے، وجمعها فی بیت، اور ایک بیت میں اس کو جمع کیا ہے، تو کہا کہ صفات ذاتیہ کیا ہے؟ حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، کلام ہے اور ابصار ہے اور سمع ہے بقا کے ساتھ۔ تو یہ 4 پہلے 4 بعد میں، تو بقا کے ساتھ ساتھوں کو مانا تو یہ 8 ہو گئیں۔ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِنَ النُّعُوتِ السَّلْبِيَّةِ، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جو بقا ہے یہ صفت سلبیہ سے ہے۔ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَفِيُّ الْعَدَمِ السَّابِقِ وَالْفَنَاءُ اللاحق، کیونکہ بقا سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ میں نفی نہیں ہے اور آنے والے زمانے میں بھی جو ہے نفی نہیں ہوگی، تو بقا کا مطلب یہ ہے۔ تو فرماتے بقا سے مراد یہ ہے کہ نفی العدم السابق، کہ عدم سابق اور فناء لاحق کی نفی ہے، بناء علی ان ما ثبت قدمہ استحال عدمہ، اس بنیاد پر کہ جس کا قدم ثابت ہو جائے اس کا عدم محال ہے۔ تو جب اللہ کے ہر ایک صفت اور اس کی ذات قدیم ہے تو اب اس کا عدم محال ہے۔ وما یجوز عدمہ ممتنع قدمہ، اور جس کا عدم جائز نہیں ہے اس کا قدم محال ہے۔ ہاں، جس کا عدم جائز ہے اس کا قدیم ہونا محال ہے، تو اللہ قدیم ہے تو اس پر عدم طاری نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي مَتَنِ الْعَقَائِدِ لِمَوْلَانَا عمر النصفی من قولہ، فرماتے ہیں رہی وہ بات کہ جو عقائد کے متن میں یہ ہے، یعنی مولانا عمر نصفی کے متن عقائد میں جو یہ ہے کہ صفات ذاتیہ میں فرمایا الحی القادر العلیم السمیع البصیر الشائی المرید، تو یہاں پر مشیت اور ارادہ دونوں کو الگ الگ فرمایا، حالانکہ امام اعظم نے فقہ اکبر میں صفت مشیت کا ذکر نہیں کیا۔ تو فرماتے فقد یوہم ان المشیت والارادۃ متغایران، تو یہ وہم ڈال رہا ہے کہ مشیت و ارادہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ولیس کذالک، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لما سبق الکلام علی ھذا المقام،
یعنی اس کی وجہ سے جو اس مقام پر گفتگو گزر گئی کہ ارادہ اور مشیت دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ اب یہ اعتراض ہے کہ اللہ رب العزت کو موجود یا واجب یا قدیم کہنا، یعنی ان جیسے الفاظ کا اطلاق کرنا کہ جن پر ورود شرع نہیں ہوا ہے، تو یہ کیسے کیا جا سکتا؟ حالانکہ اللہ کے اسماء وہ تمام توقیفی ہیں، یعنی کہ شریعت جن پر وارد ہوئی ہے ہم انہی کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فَإِن قِيل، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ کیف یصح اطلاق الموجود والواجب والقدیم ونحو ذالک، کہ کیسے موجود اور واجب اور قدیم اور ان جیسے الفاظ کا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات پر صحیح ہو جائے گا کہ مما لم یرد بہ الشرع، کہ جن پر ورود شرع نہیں ہوا ہے۔ قلنا، ہم جواب دیں گے کہ اگرچہ شریعت وارد نہیں ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ یعنی علماء اہل سنت کا اجماع ہو گیا ہے کہ واجب اور قدیم اللہ رب العزت کو جو ہے کہہ سکتے ہیں، اطلاق کر سکتے ہیں، اور اجماع بھی جو ہے ادلہ شرعی میں سے ہے۔ فرماتے ہیں ہم جواب دیں گے بالاجماع، دلیل اجماع کی وجہ سے اطلاق صحیح ہو جائے گا، اور دلیل اجماع بھی من الادلۃ الشرعیہ، یہ بھی دلائل شرعیہ سے ہے۔